الرحمن الرحیم. جی صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال وارد ہوا تھا نا جی کہ بھئی وہ پچھلی بات میں کہ شرع شریف وارد نہیں ہے کس پر؟ جسم اور جوہر کے اطلاق میں. تو پھر سوال تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں کون؟ واجب، یہ ان کے ساتھ بھی تو شرع شریف. تو پیچھے دیکھنا جواب دیا تھا کہ یہ اجماع کے ساتھ ہیں. اجماع ہے کہ ان کا اطلاق ٹھیک ہے. تو اجماع جو ہے وہ بھی دلیل شرعی ہے، وہ بھی بات ختم. آگے آؤ. بعض نے اور طرح جواب دیا تھا. بعض نے انہوں نے کہا کہ اس میں جلالت لفظ اللہ، جی یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور واجب اور قدیم یہ دونوں، اور اس میں جلالت یہ الفاظ مترادف ہیں مصداق کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے نہیں، یہ شرع میں آ رہا ہے. یہ مصداق کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو جب اس میں جلالت کا اطلاق شرع میں آ گیا ہے تو جو اس کے مترادفات ہیں ان کا اطلاق بھی ٹھیک ہے. جی کیا کیا جی؟ جو سوال کا یوں جواب دیا تھا کہ اس میں جلالت ہے نا اللہ، اس کے ساتھ تو شرع وارد ہے، اور واجب اور قدیم جو ہیں اس کے ہم من ہیں اس میں جلالت کے، تو لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے. لہٰذا اور موجود جو ہے نا جی یہ واجب کو لازم ہے، کیونکہ جو واجب ہے وہ خواہ مخواہ موجود تو ہوگا. تو جب واجب ہوا اس میں جلالت کا مرادف، اس لیے ٹھیک ہوا، اور موجود جو ہے وہ واجب کا لازم ہے، لہذا اس لیے ٹھیک ہوا. ہاں جی کیا کہ جی؟ اور موجود واجب کا لازم ہے، کیونکہ جو واجب ہے جس کا ہونا ضروری ہے خام خواہ موجود ہے وہ. ہاں جی تو لہٰذا اس کا اطلاق بھی ٹھیک ہو. جب واجب جو ہے وہ مرادف ہو گیا اس میں جلالت کا، اور موجود واجب کو لازم ہے، تو اس کا اطلاق بھی ٹھیک ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. وقد یقال فی الجواب لتصحیح اطلاق الموجود و نظائرہ. کون؟ قدیم تے واجب جی کہ بے شک اس میں جلالت اور لفظ واجب اور قدیم یہ الفاظ، اور موجود جو ہے یہ واجب کو ایشا بس. قیلا بعض نے سوال کیا ہے کہ نہیں کوئی وجہ لاختصاصی ہی، جی باوجہ اس کے مختص ہونے کے، لاختصاصی ہی لزومہ لل بعد ثبوت ترادف. جب کل کا ترادف ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر جو ہے نا موجود کو کہنا کہ یہ واجب کا لازم اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی داخل ہو گیا اس میں. تو جواب دیا ہے کہ واجب کے ارادہ کیا ہے کس کا؟ واجب کا، اور وہ مفہوم ہے، اور وہ ہوا مفہوم الکل للترادف. میرے نزدیک اختصاص کی وجہ یہ ہے کہ مشہور ان کے محاوروں میں وجود کا ملانا کس کے ساتھ، تو پس کہا جاتا ہے واجب الوجود تو کہا جاتا ہے، قدیم الوجود نہیں کہا جاتا. اس لیے کہا کہ موجود واجب کو لازم ہے،
اور جواب دیا گیا ہے بائیں طور کہ بے شک اس میں جلالت اور واجب اور قدیم الفاظ مترادفہ ہیں اور موجود لازم ہے واجب کو جی اور دیا گیا ہے کہ اس میں جلالت اور واجب اور قدیم الفاظ مترادفہ ہے اور موجود لازم ہے واجب وَإِذَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِطْلَاقِ اسْمٍ بِلُغَةٍ فَهُوَ إِذْنٌ بِإِطْلَاقِ مَا يُرَادِفُهُ مِنْ تِلْكَ اللُّغَةِ أَوْ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى وَمَا يُلَازِمُ مَعْنَاهُ بس اور صبر کار پر اور جب وارد ہو شرع ایک اسم کے اطلاق کے ساتھ ایک لغت میں تو یہ ورود شرع اذن ہے ان الفاظ کے اطلاق کا جو اس کے مرادف ہیں اسی لغت سے یا دوسری لغت سے یا اس کے جو اس کو جو لازم وہ جو لازم و معنی ہو جو اس کے معنی کو لازم ہے تو یہ سب کا اطلاق ٹھیک ہو جائے گا کیا کہ جی جب شرع ایک اسم کے اطلاق کے ساتھ شرع وارد ہے ایک لغت میں بس یہ اجازت ہے ان الفاظ کے اطلاق کے ساتھ جو اس کے مرادف ہیں اسی لغت میں یا دوسری لغت سے معنی وہی ہے اور وہ جو لازم ہے اس کے معنی کو کس کو جس کے ساتھ شرع وارد ہے سنیں جی وفی ہے شارح کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اسماء بھی یہ جائز ہے یا کہ اسماء صرف توقیفی ہیں آگے سمجھے شارح کیا کہتے ہیں اس میں جی ان توجہ کریں میں ذرا مسئلہ سمجھا جائے اور جب وارد ہو شرع اسم کے اطلاق کے ساتھ ایک لفظ کے ساتھ جیسا کہ اس میں جلالت اللہ تو پس یہ اذن ہوگا ان الفاظ کے اطلاق کے ساتھ جو اس لفظ پاک کے مرادف ہیں اسی لغت سے جیسا کہ جیسے اس میں جلالت عربی ہے واجب اور قدیم بھی یا دوسری لغت سے جیسا کہ خدا کا نام فارسی میں تو یہ خدا معنی ہے فارسی میں اس میں جلالت کا اور وہ جو لازم ہے اس کے معنی کو جیسا کہ موجود وفی ہے اس میں نظر ہے اب وہ نظر سمجھیں دو وجہ سے ہے ایک ان دونوں کا ترادف میں نظر ہے وہ مذالک اور یہ اس لیے کہ ان کے مفہومات سب کے علیحدہ علیحدہ ہیں مفہوم ایک ہو ترادف تب ہوتا ہے تو ان کے تو مفہوم کیونکہ اس میں جلالت علم ہے ذات باری کا اور جزئی حقیقی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو جزئی حقیقی نہیں لفظ بولنا ذات باری کا جی اور معنی اس کا باعتبار لغت کے اس میں جلالت کا معنی کیا ہے لغت کے اعتبار سے یہ 3-4 معنی ہیں معبود کیا یا وہ ذات کے اس میں عقل متحیر ہوں کہ کنہ تک نہ پہنچ سکیں یا وہ ذات کے جس کی طرف سارے تضرع کریں سنیں یا وہ ذات جو اپنے غیر سے حجاب میں ہے یعنی ان اللہ کا دیدار سامنے نہیں کوئی کر سکتا جی اچھا جی اور سمجھے ہی یہ معنی ہو گیا اور یہ تو اس میں جلالت کا وہ تو علم ہے ذات باری کا وہ اس کا مفہوم اور واجب تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا عدم ممتنع ہو یہ اور مفہوم ہے قدیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو یہ اور مفہوم ہے سمجھا جی تو ترادف کیسے ہو گیا یہ پہلا سوال اور نظر یہ کی ہے
ثانی سوال ہے مترادفین کے حکموں کے اتحاد میں فی الاطلاق علیہ تعالی. سنیں بے ضروری نہیں کہ اگر ایک لفظ بولا گیا شرعن تو جتنے اس کے مرادف ہیں وہ سارے اس پر. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے ایک ان دونوں کا وہم دینے والا کس کا، تو لہٰذا اس کا اطلاق صحیح نہیں. اب سنیں، دیکھیں مثال دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ پر لفظ عاقل نہیں بولا جاتا، حالانکہ عاقل عالم کا کیوں نہیں بولا جاتا؟ عالم الغیب ہے وہ، عاقل نہیں بولا گیا. کیوں؟ حالانکہ مرادف ہے. اس لیے کہ عاقل مشتق ہے عقل سے، تو عقل اس میں کہتے ہیں قید اس چیز سے، بمعنی القید اما لا ينبغي کہ بھئی وہ جڑا آپ اٹھ دی لت بنی دی انہوں میں عقل کہندے نے رسینوں میں کہ بھی روکنا، تو یہ جو ہے نا یہ موہم بنقص ہے. اور اسی طرح حال ہے کس کا کہ ضروری نہیں کہ اگر ایک کا اطلاق اللہ پر شرعن آیا تو جو اس کو لازم ہے اس کا بھی ٹھیک ہو. مثال دیتے ہیں. اور اسی طرح حال ہے لازم کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق و کل شے ہے کہ کوئی نہیں. تو جب خالق و کل شے ہے، کل شے وچ خنزیر ہے کہ کوئی نہیں، لیکن شرعن اللہ تعالیٰ کو خالق الخنازیر نہیں کہہ سکتے، یہ گستاخی ہے. حالانکہ ہے خالق باندراں دا خالق، ہر شے دا خالق ہے کہ نہیں. اے شاباش ہے جی. باوجود ہے کہ جائز ہے اطلاق ملزوم کا، ملزوم کون؟ خالق، نہ کہ لازم کا. لازم کون؟ خالق الخنازیر. جب ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے میں تو آتی. اب خالق و کل شے تو ٹھیک ہے، لیکن شخصی طور پر جو گندی چیزیں ان کی طرف نسبت کر کے، جی نعوذ باللہ یہ گٹر کے کیڑے کی طرف نسبت کر کے کہیں تو یہ گستاخی ہے. یہ حالانکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے. تو یہ ہے جی. اچھا جی، علامہ فرماتے ہیں پتر جی کدے توجہ ہوئے تو اسی تہاڈی بارگاہ عرض کردے ہیں پھر جان اس بات کو کہ توقیف کا مسئلہ کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں، بھی شرع میں جو بولے گئے صرف وہی ہیں، باقی نہیں. یہ جو مسئلہ ہے نا توقیف کا، اس میں اختلاف کیا گیا، اختلاف کثیر، اختلاف. بعض محققین نے کہا ہے کہ نہیں، جھگڑا اللہ تعالیٰ کے اسماء کے اطلاق کے جواز میں جو اعلام ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، کن میں؟ جو علم کا معنی دیتے ہیں نا ان کے اطلاق میں جھگڑا نہیں ہے. یعنی وہ جو اس میں جلالت کا معنی دیتے ہیں، مثلا خدا فارسی میں، تن کرے ترکیہ میں، جی یہ خدا بھئی وہی اس میں جلالت کا معنی ہے جی. اچھا جی. اور محض نزاع جو ہے نا کس میں ہے، سمجھے ہی کہ بھئی بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ جو لفظ علم والا معنی دیتے ہیں، اس میں جلالت والا معنی دیتے ہیں دوسری لغتوں میں، وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. اور بعض جھگڑا ہے ان اسماء میں جو لیے گئے صفات سے اور افعال سے، کہ جو افعال اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ فلاں کام کرتا ہے فلاں کام نہیں کرتا، یہ جو فعل ہیں، کتنے فعل ہیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، فاعل اللہ تعالیٰ ہیں. اور صفتیں معتزلہ اور کرامیہ نے کہا جائز ہے اطلاق ہر اس لفظ کا کہ دلالت کرے عقل اللہ تعالیٰ کے متصف ہونے پر اس لفظ کے ساتھ، اگرچہ نہیں اذن اس کے ساتھ، اذن دیا اس کے ساتھ شرع نے. یہ مذہب ہے کن کا؟ بے صفتوں بے جو افعال ذکر ہیں ان سے مشتق کر سکتے ہیں اسم فاعل، وہ سمجھے ہی. اور ایک قوم نے کہا ہے کہ جائز ہیں وہ الفاظ جو اسماء شرعیہ کے مرادف ہیں، شریعت میں جو بولے گئے ہیں نا اللہ تعالیٰ پر، ان کے جو ہم معنی ہیں
بشرطے کہ نقص کا کوئی وہم نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے، مگر وہ جو کہ مخصوص ہیں کن کے ساتھ وہ نہ بولے جائیں۔ اور قاضی ابو بکر نے کہا ہے کہ ہر لفظ جو دلالت کرے معنی پر جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور وہ نقص کا موہم نہیں ہے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ پر بولنا جائز ہے۔ آگے سمجھ۔ اور آخرون نے شرط کی ہے کہ بھئی وہ لفظ معنی ثابت ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ لفظ مشعر بے اجلال و تعظیم بھی ہو، اس میں بزرگی والا معنی بھی ہو، تب بول سکتے ہیں، تب۔ اور توقف کیا امام الحرمین نے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے تفصیل کی ہے، فرمایا ہے کہ جائز ہے وہ لفظ جو دلالت کرے، وہ تو ٹھیک ہے وہ صفت اللہ کی ہو، نہ کہ وہ لفظ جو دلالت کرے۔ اور امام اشری نے فرمایا کہ ضروری ہے شرع کے، شارع کا اذن ضروری ہے، شارع کا شرع مواقف میں اسی کو مختار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ لفظ بولیں جو شریعت میں آیا ہے، جو شرع میں نہیں ہے وہ لفظ نہ بولیں۔ جی اسی طرح آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ہیں جی، تو یہ مسئلہ آج تک نہ کسی نے سمجھایا نہ کوئی سمجھ میں آیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نام رکھنا ہے کسی نے محمد یا احمد تو اس کے ساتھ دوسری جز وہ جوڑنی ہے جو سرکار کی شجان شان ہے، تو وہ سرکار کے نام لکھے ہیں 99، یہ 2 ہو گیا، بقایا رہ گیا کتنے 97۔ اب ان 97 کو پڑھیں، ان میں سے جو پاک لفظ مناسب ہے وہ بولیں۔ یاد کیا نام ہے سبل الہدا کے اندر اور بھی بہت سارے سرکار کے اسماء موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی صفاتی نام ساتھ جوڑے، ایویں جڑا مرضی کرو نال جوڑ دیو جی۔ جی ہن یہ نام محمد شیراز شہر دا نام ہے جی، یہ تو ایویں نے جی محمد مکہ محمد مدینہ کو نہ رکھ دے تو ٹھیک ہے، کیا معنی کریں گے اس کا؟ اسی طرح 2 نبیوں کے نام جوڑ دیتے ہیں، سرکار کے نام کے ساتھ صحابہ پاک کا نام جوڑ دیتے ہیں۔ یار میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کے نام کے ساتھ یا صرف اکیلا نام، عربوں کا یہی ہے، پوری تاریخ پڑھے صرف اکیلا نام ہے محمد یا احمد، علی عمر ابو بکر، اکیلا نام ہے، یہ پوری لین نامہ دی رکھنی ساڈی لغت ہے، تا سانو مسئلہ بنتا پیرو اللہ دے ਨਾਂ نے انہاں نال عبد جوڑنا ہے، قانون دسیا تانوں جی جی ਨਾਂ کی رکھنا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل بے، اور جب من کریے وارد ہو شرع ایک اسم کے اطلاق کے ساتھ ایک لغت کے ساتھ، تو پس یہ اطلاق اذن ہے اس لفظ کے اطلاق کا جو مرادف ہے اس اسم کا، اسی لغت سے یا لغت اخرى سے، اور وہ لفظ جو ملازم ہے اس اسم کے معنی کو جو شریعت نے بولا ہے جی، اور اس میں نظر ہے جی۔ اور جب وارد ہو شرع ایک اسم کے اطلاق کے ساتھ ایک لغت میں، پس یہ ورود شرع اذن ہے اس لفظ کے اطلاق کے ساتھ جو مرادف ہے اس اسم کے اسی لغت سے یا لغت اخرى سے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے یہ ایک بحث انہوں نے کر دی ہے کہ اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے، اور وہ لفظ ہے جو ملازم ہے اس اسم کے معنی کے، وہ اس میں نظر ہے جی۔ ولا مصور فی صورت مشق مثل صورت انسان او فرس۔ اچھا جی، صفات سلبیہ چل رہی ہیں، چوتھی صفت سلبیہ کہ اللہ تعالیٰ مصور نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ معنی کیا ہے؟ یعنی صورت والا تے شکل والا، کہ اللہ کی صورت اس قسم کی ہے، اللہ کی شکل اس قسم کی ہے، یہ بات ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ بات ہم، یہ مطلب ہے جی۔ کیا کہ جی؟ اور اللہ تعالیٰ مصور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صورت اور شکل نہیں ہے، یعنی ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ کی یوں شکل ہے، یوں صورت ہے، جیسا کہ باقی مخلوق کی صورتیں، انسان ہے، گھوڑا ہے اور چیزیں ہیں، یہ چیزیں ان کی شکل و صورت ہے، تو اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی فلاں قسم کی شکل ہے، فلاں قسم کی صورت ہے۔ لِأَنَّا أَنَّ تِلْكَ مِنْ خَوَاصِ الْأَجْسَامِ تَحْصُلُ لَهُ بِوَاسِطَةِ صبر، اس لیے کہ یہ شکل و صورت ہونا یہ اجسام کے خواص سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو جسم ہونے سے پاک ہے، ہاں جی، اس لیے کہ شکل و صورت ہونا یہ اجسام کے خواص سے ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تحصل لہم لَهُ بِوَاسِطَةِ لہا ایک لہو پر دبے تحصل لها بِوَاسِطَةِ الْكَمِيَّاتِ وَالْكَيْفِيَّاتِ وَإِحَاطَةِ الْحُدُودِ وَالنِّهَایَاتِ، حاصل ہوتے ہیں اجسام کے لیے شکل و صورت کی وجہ سے، بے لہا بے کمیات اور کیفیات کے واسطے سے، یعنی جسم کو نا، اور جسم کو شکل و صورت حاصل ہوتی ہے کمیات، طول عرض عمق اور رنگوں کے واسطے سے، اور حدود کے احاطے سے، اور نہایات کے احاطے سے۔ یہ جو شکل و صورت ہماری ہے نا، وہ بھی یہ بندہ اس قسم کا ہے، اس کے اندر طول عرض عمق ہے، اس کے اندر ایک رنگ ہے، اس کو حد نے اور نہایت نے عطا کیا ہے، بھی اینا چوڑا، اینا موٹا، اینا اچا، یہ ساریاں چیزاں نے گھیریا ہے، تو ساڈی وچ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پاک ہے جی۔ تو سمجھے ہی ادھر ویکھو بلا بھی بلا مصورن ایزی، یا تفسیری ہے شکل کا صورت پر، مثل و صورت انسان و فرس وغیرہ، ما مجسمہ نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت پر ہے جی، نعوذ باللہ، اس لیے کہ یہ اجسام کے حاصل ہوتے اجسام کے لیے کمیات کے واسطے، کمیات کون؟ اور کیفیات کے واسطے سے وہ کون؟ رنگ، سدھا قد، کبا ہونا، یہ ساری ان وجہوں سے انسان کو شکل و صورت حاصل ہوتی، اور حدود، اور بعض نے کہا کہ حد جو ہے نا وہ خارج ہوتی ہے محدود سے، اور نہایت جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ جزمی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں یا متساوی ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ مصور نہیں ہے، یعنی صورت والا اور شکل والا نہیں ہے، جیسا کہ انسان کی صورت یا فرس کی، اس لیے کہ یہ کیا ذی صورت و شکل اجسام کے خواص سے ہے۔ اے جسم نو حاصل کدوں دیا نے حاصل ہوتی ہیں اجسام کے لیے کی شکل و صورت، کمیات اور کیفیات کے واسطے کے ساتھ، اور حدود اور نہایات کے احاطے کے واسطے کے ساتھ۔ شاباش جی۔ نہیں ہے مصور، یعنی ذی صورت اور ذی شکل، جیسے انسان کی صورت اور فرس کی صورت، اس لیے شکل و صورت اجسام حاصل ہوتے ہیں، شکل و صورت اجسام کے لیے کمیات کے واسطے کے ساتھ اور کیفیات کے واسطے کے ساتھ، اور حدود اور نہایات کے احاطہ کے واسطے کے ساتھ، بلا محدود ذی حد و نہایت۔ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حد والا ہو، نہایت والا ہو، اینا اچا لمبا، اینا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس سے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حد والا اور نہایت والا ہے۔ ان سب کی وضاحت وہ شرح میں آ رہی، تھوڑا آگے چلیں گے تو پھر جی یہ تو متن ہی ہے صرف، اور
اللہ تعالی نہیں محدود، یعنی نہیں حد والا اور نہایت والا. جی اور اللہ تعالیٰ نہیں محدود، یعنی اللہ نہیں حد والا اور نہایت والا. پچھلی آسان کمیات متصلہ، یہ ہے کمیات منفصلہ. جی بلا ولا معدود ہے. فی عدد و کثرت. اللہ تعالی معدود نہیں ہے، یعنی عدد والا اور کثرت والا نہیں ہے. جی کیا کہ جی اللہ تعالیٰ معدود نہیں ہے، یعنی عدد والا اور کثرت والا نہیں ہے. یعنی لیس محلا للکمیات المتصلة كالمقادیر ولا المنفصلة كأعداد وهو ظاہر. اب سارے انبلا مصور سے لے کر اب تک کا خلاصہ، یعنی اللہ تعالی نہیں ہے محل کمیات متصلہ کا نہ کمیات منفصلہ کا. کمیات متصلہ مقادیر، کمیات منفصلہ اعداد، اور یہ بات ظاہر ہے. جی یعنی اللہ تعالیٰ بہوا ظاہر کہہ کر کیا پہ دلیل دینے دی لوڑ نہیں. جی یعنی اللہ تعالیٰ کمیات متصلہ اور کمیات منفصلہ کا محل نہیں ہے. متصل ہے جیسے مقادیر، منفصلہ جیسے. اعداد. ہونوں بے خود رو شرح فرمانا کریے. بسم اللہ. بلا محدود ایزی حد و نہایت بلا معدود ایزی عدد و، یعنی نہیں واجب تعالی اللہ تعالی محل کس کا. کمیات متصلہ. یہ تفسیر ہے ماتن کے قول لا مصورن ولا محدودن کی، اور جائز ہے یہ کہ ہو تفسیر ثانی کی صرف محدود کی تب بھی ٹھیک ہے. جیسا کہ مقادیر یہ کون ہے؟ خط، سطح، طول تے عرض، یہ جو چار چیزیں ان کو کہتے ہیں مقادیر. کیا کہتے ہیں؟ مقدار، عرض تے طول تے سطح تے خط. اور نہ ہی اللہ تعالی محل ہے کس کا؟ کمیات منفصلہ کا. کن کا؟ کمیات منفصلہ. جیسا کہ اعداد. یہ تفسیر ہے لقولہ بلا. مقام کی توضیح یہ ہے کہ کم ایسی، پیچھے بھی گزرا ہے، کم ایسی عرض ہے، کم جو قسمت کو لذات ہی قبول کرتا ہے. کم ایک ایسی، اور پھر کم دو قسم ہے، ایک کم متصل، ایک کم منفصل. متصل وہ ہے کہ جب تقسیم کیا جائے تو اس کی دو قسموں کے لیے حد مشترک ہو، اس کی صحیح ہو، یہ کہ اعتبار کیا جائے حد کا ہر ایک کے لیے دونوں قسموں سے. جیسے زمان، جیسے زمان یہ کم متصل ہے، اس کی تقسیم ہوتی ہے اور اس کی دونوں قسموں کے درمیان حد مشترک نکال سکتے ہیں. اور خط اور سطح اور مقدار جو قائم ہے، اور طول، عرض، عمق اور بچہ. اب یہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا بھی نکال سکتے ہیں، اور دلالت کرتا ہے اس کی مغایرت پر جسم. یہ بھی ان میں فرق ہے، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں کہ جسم جو ہے نا اس کی مغایرت دلالت کرتی ہے کہ جسم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، موٹے ہونے میں، ختم ہونے میں، منجمد ہونے میں، باوجود ہے کہ جسم سب کے اندر. پھر ہم بے شک جب تقسیم کریں گے خط کو کس کے ساتھ، تو نقطہ بحد ہے جو مشترک ہے خط کی دونوں قسموں کے لیے.
یہ خط آ رہا ہے نا، یہ خط سارا، یہاں ہم اس کی تقسیم کریں تو جہاں تقسیم کریں گے آدھا ادھر آدھا ادھر، درمیان میں ایک نقطہ ہے جو ادھر سے اگر آئیں گے تو اس خط کی انتہا ہے، اگلے خط کی ابتدا ہے، ادھر سے ادھر جائیں گے تو اس خط کی انتہا اور اگلے خط کی، تو یہ درمیان میں حد متعین ہو گئی ہے جی، سمجھے ہی؟ اور اسی طرح جب ہم تقسیم کریں سطح کو کس کے ساتھ؟ خط کے ساتھ، مثلا یہ سطح ہے نا، یہ سطح ہے، اس کے درمیان خط کھینچ دیں، یہ سطح ادھر یہ ادھر، تو یہ سطح اس خط پر اس کی انتہا ہے، اگلی سطح کی یہ خط ابتدا ہے، ادھر سے آئیں گے تو اس طرح ہو جائے گا۔ اور زمانے کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں کس کے ساتھ؟ آن کے ساتھ، جی جی کیا کہی؟ اچھا، اور مقدار جسمی کو تقسیم کر سکتے ہیں کس کے ساتھ؟ سطح کے ساتھ، کہ یہ اس کی اوپر والی سطح ہے، یہ اس کی نیچے والی سطح ہے۔ اور زمانے کو تقسیم کر سکتے ہیں آن کے ساتھ، یہ جو ایک لمحہ ہے یہ پہلے وقت کا انتہا ہے اور اگلے وقت کی ابتدا ہے۔ ثانی ان دونوں کا منفصل، تو کم منفصل وہ ہوتا ہے کہ اس کی دو قسموں، اگر جب اس کو تقسیم کریں تو اس کی دو قسموں کے درمیان حد مشترک، اور وہ عدد ہے، وہ کم متصل ہے مقدار، جی مقادیر، اور کم منفصل ہے عدد۔ تو مقادیر میں کون آتے ہیں؟ زمانہ، خط، سطح، مقدار جو قائم ہے جسم کے ساتھ جی، اور عدد جو ہے نا جی، کیونکہ 10 جب ہم اس کو تقسیم کریں 6 اور 4 پر، کس پر؟ تو اب 6 کی انتہا یہ ہے، 4 کی ابتدا یہ ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی جی، مثلا نہیں ہے 6 اور 4 کے درمیان کیا؟ اگر حد مشترک ہو تو پھر 6 7 بن جائے گا، 4 5 بن جائے گا، کیونکہ ایک اور چیز ساتھ مل گئی۔ تو عدد کے درمیان جب عدد کو تقسیم کریں تو درمیان میں حد مشترک کوئی نہیں ہے۔ خط کو تقسیم کریں تو نقطہ حد مشترک ہے، سطح کو تقسیم کریں تو خط حد مشترک ہے، جسم تعلیمی کو تقسیم کریں تو سطح حد مشترک ہے جی، سنیں ہی۔ اسی طرح زمانے کے اندر آن جو ہے وہ کیا ہے کہ یہاں تک ماضی ہے، یہاں سے استقبال شروع ہو رہا ہے جی، یہ مطلب ہی۔ واہ ہوا ظاہرن، واہ ہوا بہر المقادیر، اس لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پاک ہے۔ اب دلیل اس لیے کہ مقادیر کیا ہیں؟ وہ اجسام کے خواص ہیں، اور اعداد اللہ تعالیٰ معدود نہیں، اس لیے کہ اللہ فعل انہو، اس لیے کہ اعداد نہیں ہے کس کے لیے؟ کیونکہ نہیں ہے واجب تعالیٰ کے لیے اجزاء اور نہ ہی کوئی شرکاء ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب ان کی گنتی کرے تو اس گنتی میں واقع ہو، یہ بات کوئی نہیں، سنیں۔ لہٰذا بھئی اجزاء ہوں، جزیات ہوں، سمجھے؟ جزیات ہوتے ہیں کلی کے، اجزاء ہوتے ہیں کل کے، اور شرکاء بھی اس کے ساتھ برابر، جیسے آپ کے ساتھ سارے یہ شرکاء ہیں جی۔ اور طالب علم ہونے میں نہیں، انسان ہونے میں بلا وہ طالب علم تھی ہے یو انسان ہونے میں سارے شرکاء ہیں جی۔ تو یہ جو ہے نا پس عدد منفی ہے تینوں معنوں کے ساتھ، سنیں۔ اگرچہ شارح کی کلام جو ہے نا وہ تو ناظر اول کی طرف، بہرحال وصف بھئی یہ جو اور سوال اس کا جواب کہ اللہ تعالیٰ کو واحد تو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، احد اصل میں واحد ہی ہے، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پھر واحد بھی تو عدد ہی ہے، واحد بھی جس پر عدد بولا جائے وہ معدود ہوتا ہے۔ تو فلیسا
یہ نہیں ہے باب تعداد سے، یہ گنتی نہیں ہے کہ اللہ ایک، یہ دو، یہ تین، اس طرح نہیں ہے جی۔ معدود وہ ہوتا ہے جو گنتی میں آئے، تو گنتی میں تو تب ہوتا ہے اچھا جی اے ہو گیا ایک ہو جائے گا میں ٹرو ہوں اتنے گل مک جائے تو کہتے گا سنیں باوجود ہوں سنو نقطہ جڑا پڑھیا سا جی پیچھے منطق کی کتاب ہے 2-3 باری کہ ایک عدد ہے یا کہ نہیں، ایک عدد نہیں ہے، تو وہ اسی نقطے کی وجہ سے ہے کہ واحد اللہ پر بولا جاتا ہے، لہذا ایک عدد ہی نہیں ہے، عدد آگے سے شروع ہوتے ہیں۔ بلے 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 کیا بات ہے جی۔ چلو جی ہم کتوں معنی کرنے اور نہیں واجب، اور واجب تعالی معدود نہیں انج معنی کرنا جی، یعنی عدد والا اور کثرت والا نہیں، یعنی اسارہ خلاصہ واجب تعالی اللہ تعالی نہیں ہے محل کمیات متصلہ کا جیسے مقادیر، اور نہ ہی کمیات منفصلہ کا جیسا کہ اعداد، اور یہ بات ظاہر ہے۔ شابہ جی۔ اللہ تعالیٰ معدود نہیں، یعنی عدد والا اور کثرت والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں محل کمیات متصلہ کا جیسے مقادیر، اور نہ ہی کمیات منفصلہ کا جیسے اعداد، اور یہ ظاہر ہے۔ بلا متباعد ولا متجزئ ذی ابعاد و اجزاء، اللہ تعالیٰ متباعض نہیں، اللہ تعالیٰ متجزی نہیں، یعنی اللہ کے بعض ہوں، اللہ کے اجزاء ہوں، یہ اللہ کا بعض ہے، یہ اللہ کی جز ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ باقیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انگلی میرے بدن کی جز ہے، یہ میرے بدن کا بعض ہے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ باعث نہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ابعاض والا ہو، اجزاء والا ہو، اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ کا بعض ہو یا اللہ کی کوئی جز ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ سمجھے انہوں نے چلنا وہ تھے نہیں بلا متباعد ہے بلا متجزی ایزی ابعاد و اجزاء، اگو پڑھیں گا تو پھر تنہ دی کٹھی وضاحت ہوندے۔ بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نہیں ہے مترکب ان سے، مرجے بیک ابعاض اور اجزاء سے اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے جی، اللہ تعالیٰ ابعاض اور اجزاء سے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ ابعاض اور اجزاء سے مرکب نہیں، کیوں؟ لما فی کل ذالک من الاحتیاج المنافی احتیاج المنافی، بس اس لیے کہ متباعض میں، متجزی میں، مترکب میں، ان ہر ایک میں احتیاجی ہے، کیونکہ جو کل ہے وہ اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہے، احتیاجی ہے۔ جو منافی ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ تو واجب ہے، جو واجب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جن میں یہ چیزیں ہوں وہ تو محتاج ہے جس میں ہوں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ اس ہر ایک میں جو منافی ہے وجوب کے، فما له اجزاء مسمى باعتبار تألفه منها متركبا وباعتبار انحلاله إليها متباعدا ومتجزئا۔ اب ان کا فرق بیان کرتے ہیں کہ وہ شے جس کے اجزاء ہوں، وہ شے مثلا اے تواڈے سامنے ایک پھٹا پہ ہے جی، وہ شے جس کے اجزاء ہوں، اس شے کا نام ہوتا ہے مترکب باعتبار تألف اس شے کے ان اجزاء سے۔
یہ ان اجزاء سے وجود میں آ گئی، اس کا نام ہے مرکب اور مترکب، ترکیب والا۔ آگے سمجھ، اور اسی پھٹے کو انہی اجزاء کی طرف کھول دیں، انہی اجزاء کی طرف کھول دیں۔ تو بھئی وہ شے جس کے اجزاء ہوں اس کے کھلنے کے اعتبار سے ان اجزاء کی طرف اس شے کا نام ہے متباعض، اور تو خلاصہ نکلا کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں، فرق صرف اعتباری ہے جی کہ ان اجزاء سے یہ وجود میں آیا ہے، مترکب اور مرکب ہے، ان اجزاء کی طرف یہ کھلتا ہے، یہ متباعض اور متجزی ہے۔ ہن ادھر ویکھو میرے کچھ لگ دیا، ولا متباعض ولا متجزی ذی ابعاد و جزا ولا مترکب منہا، یعنی کن سے، لما فی ذالک، یعنی کس میں، اے شابہ، ان میں کیا احتیاجی ہے، کدھر، تو احتیاجی منافی ہے کس کے، تو بس ختم ہوگی گل۔ پس وہ کہ جس کے لیے اجزاء، یہ فا تفصیلی، وہ کہ جس کے لیے نام رکھا جاتا اس کا باعتبار اس کے تألف کے ان اجزاء سے۔ تألف کا معنی اجتماع، تألف کا معنی، تو یہ تعلق الفت سے ہے، شیئین کے درمیان جو قرب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا، الفت، اس کو کیا کہتے ہیں، الفت، بشین کے درمیان جو قرب ہے اس کو الفت کہتے ہیں۔ اچھا جی توجہ و نکیو، تو تعلق اس کا یعنی اجتماع اس کا کن سے، اجزاء سے، اس اعتبار سے اس شے کا نام کیا ہے، مترکب، اور اس اعتبار سے کہ اس شے کا انحلال ہے ان کی طرف۔ انحلال کا معنی شے کا تفرق، ان تفریق کے وقت، اس وقت اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے کہ یہ شے بعض ہو جاتی ہے، متجزی جز ہو جاتی ہے۔ متباعض اور متجزی دونوں ایک ہی مطلب ہے، لیکن بعض نے فرق کیا، وقد یفرقو، کہ تجزی انحلال ان کی طرف جن سے ترکیب ہے، جیسا کہ جسم کا کھلنا کدھر، برخلاف تباعض کے، جیسا کہ اس کا انحلال کدھر، جسمین بھی دو ٹکڑے کر دو، دو جسم بن جان دے، اور اللہ تعالی متباعض نہیں اور اللہ تعالی متجزی نہیں، یعنی ابعاض والا نہیں اور اجزاء والا نہیں، اور اللہ تعالی اجزاء سے مترکب نہیں باوجہ اس شے کے جو اس کل میں ہے، یعنی احتیاجی، ایسی احتیاجی جو منافی ہے وجوب کے۔ کل ختم ہو گئی۔ پس وہ شے جس کے لیے اجزاء ہوں، نام رکھا گیا اس شے کا، شے کے تعلق کے اعتبار سے ان اجزاء سے کیا نام رکھا گیا، مترکب، اور نام رکھا گیا اس شے کا، شے کے کھلنے کے اعتبار سے ان اجزاء کی طرف کیا نام رکھا گیا، متباعض اور متجزی۔ بلا لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد، اللہ بھلا کرے، اور اللہ تعالی متناہی نہیں، ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ متناہی نہیں، اس لیے کہ یہ جو ہے نا متناہی ہونا یہ مقادیر اور اعداد کی صفات سے ہے۔ تو ابھی پڑھا ہے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ مقادیر سے پاک ہے، معدود ہونے سے، گنتی میں آئے اس سے پاک ہے۔ کیا کہ جی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ
نہ اور اللہ تعالیٰ متناہی نہیں، متناہی نہیں، اس لیے کہ یہ بھئی شے متناہی بھی ایتھے مک گئی، ایتھوں شروع ہوئی تے ایتھے مک گئی، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کیونکہ یہ اس لیے کہ متناہی ہونا مقادیر اور اعداد کی صفات سے اللہ تعالیٰ مقادیر اور اعداد سے پاک ہے۔ بلا متناہن لأن ذالک من، ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ حد بندی سے پاک ہے، حد بندی سے خلاف ہے کرامیہ کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے نا جالس ہے، نعوذ باللہ، الزام کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ، اب 6 جہتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ باقی ساری کائنات جہات ستہ کے اندر ہے، فوق تحت، شمال جنوب، قدام تحت، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے پاک ہے۔ دھیان کرو بھائی کہ کرامیہ نے نظام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 جہتوں میں تو غیر متناہی ہے، لیکن جو ایک جہت ہے جو عرش کے ساتھ متصل ہے، چونکہ عرش کے ساتھ متصل ہو گئی تو چھٹی جہت جو ہے نا یعنی تحت، اللہ تعالیٰ تحت والی جہت سے متناہی ہے، باقی 5 جہتوں سے، یہ کرامیہ کا عقیدہ نعوذ باللہ۔ سمجھی گال کے کوئی نہیں، 5 کون سی؟ اتے، سجے، کھبے، اگے، پیچھے، تو تھلے کہندے نے چونکہ عرش نال متصل ہے تو لہذا اب یہ تو تھلو ختم ہو گیا جی، یہ متناہی ہو گیا، استغفر اللہ۔ اور نہیں مخفی انہو، یہ بات کہ جیسا کہ واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کس سے، اسی طرح بھی اللہ تعالیٰ متناہی نہیں، تو اس سے شاید معنی سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو غیر متناہی کہہ سکتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں اسی طرح واجب ہے تنزیہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح تناہی سے، اسی طرح واجب ہے اللہ تعالیٰ کی تناہی اس معنی کے ساتھ جس کا قصد کرتے ہیں، بھئی او ختم ہی نہ ہو، بھئی جی میں تسلسل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ متناہی ہونے سے بھی پاک ہے، اور جو معنی کرتے ہیں غیر متناہی کا بھی تسلسل والا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے جی۔ اور کتوں معنی کرنے کر لیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ متناہی نہیں، اس لیے کہ یہ یعنی متناہی ہونا مقادیر اور اعداد کی صفات سے ہے۔ ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ متناہی نہیں اس لیے کہ متناہی ہونا مقادیر اور اعداد کی صفات سے ہے۔ بلا وَلَا يُوصَفُ بِالْمَائِيَّةِ أَيِ الْمُجَانَسَةِ لِلْأَشْيَاءِ۔ صبر، 7ویں صفت سلبیہ جی، صفت سلبیہ 7ویں تے تھلے لکھے ہے شروع فی الصفات السلبیہ 6 اخرى، پہلے ہور معنی سی اتھے ولا یوسف تے اے او پیچھے کنیاں آ گئی ہیں 6 تے 6 ہور آئی ہیں تے کنیاں ہو گئی ہیں صفات سلبیہ۔ اللہ تعالیٰ مائیت کے ساتھ موصوف نہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ مائیت کے ساتھ موصوف نہیں، پھر ایک باری، اللہ تعالیٰ مائیت کے ساتھ موصوف نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اشیاء کی مجانست ہو، اللہ تعالیٰ دوسروں چیز کے ساتھ شریک ہو کہ بھئی مل کر پھر دونوں کی جنس ایک ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہاں جی، کیا اللہ تعالیٰ دوسری اشیاء کے مجانس ہو، اللہ مجانست سے پاک ہے، بھی دونوں کی جنس ایک ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اور ویکن اس لیے کہ ہر وہ شے جس کے لیے جنس ہوتی ہے اس کے لیے تو ترکیب عقلی لازم آ گئی، ترکیب عقلی لازم آ گئی۔ ہاں جی، ہوا صبر،
اس لیے کہ جو ہمارا قول ہے نا ما ہوا، مائیت و ما ہے یا ما ہوا، ما ہوا کا معنی ہے من ای جنس ہوا، کہ یہ کس جنس سے ہے، یہ کس، تو اللہ تعالیٰ من ای جنس ہوا ہونے سے پاک ہے، کیا کہ اس لیے کہ یہ کہ ہمارے قول کا معنی جو ہمارا قول ہے ما ہوا، اس کا مطلب ہے من ای جنس ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک، اس سے پاک ہے، بل والمجانسۃ توجب التمایز عن المجانسات متجانسات بالترکیب بفصول مقومات، اور مجانست یہ واجب، جب جنس ایک ہو نا تو اب یہ واجب کرتی ہے تمایز کو متجانسات سے، فصول کے سبب سے، جو فصول مقومہ ہوتی ہیں تو پھر ترکیب لازم آگے، ترکیب اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے، کیا کہ جی مجانست یہ واجب کرتی ہے تمایز کو، جب جنس ایک ہے تو اب ان کی فصلیں بھی تو علیحدہ علیحدہ ہوں گی، جیسے کہ انسان فرض فیل وغیرہ کی جنس ایک ہے تو فصلیں علیحدہ علیحدہ ہیں جی، ہاں جی، تو پھر اس کے لیے کیا ہوں گی وہ ممتاز واجب کرتی ہے تمایز کو کن سے، فصول کے سبب سے، جو فصول نہیں قلوبہم فی قلوبہم، مجھے فصول کے سبب سے جو کیا ہیں مقومہ ہیں، تو پھر کیا لازم آگے، تو اللہ تعالیٰ نو پہ خود رو دھیان کرا جب بلا یوسف بالمائیت منصوب طرف استفہامیہ کے، اور حمزہ بھی اس پر زیادہ ہو، اور بعض نظام کیا مائیت کا کہ منصوب طرف واو کے حذف کے ساتھ، اور ہا کا قلب و قلب الہائے حمزہ تن، لیکن اول اقرب ہے، دونوں معنی، یعنی مجانست کیا ہوتی ہے، اتحاد فل کی، اس کو کہتے ہیں مجانست، جنس کے دو معنی ہیں، ایک منطقی اور لغوی، منطقی معنی سے عام ہے، لغوی جو جنس ہے وہ امر ہے جو شامل ہے، جو عام ہے، کہ جس کے متعدد افراد ہوں، یہ لغوی جنس ہے، کیونکہ انسان لغوی تو جنس ہے، کیونکہ یہ امر ہے جو شامل عام ہے، لیکن منطقی اور جزمی بات ہے کہ اشارے کی مراد کیا ہے، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا مَا هُوَ فِي اللُّغَةِ، اس کا معنی لغویہ من آئیے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو بیانیون نے، علم بیان والوں نے، علامہ سکاکی نے کہا ہے مفتاح العلوم میں کہ ما جو ہے نا وہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کس سے، جنس سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ارادہ کیا جنس کا، اور شارع کا مقصود رحمہ اللہ کے اس کلام سے کیا ہے، بیان کرنی ہے مناسبت کس کے درمیان، معنی للماہیت لغوی لہا، خلاصہ یہ ہے کہ اہل لغت سوال کرتے ہیں ما ہوا کے ساتھ جنس، اور کہتے ہیں جواب میں کہ وہ انسان ہے، فرس ہے، ثوب ہے، درم ہے، پس مناسب ہے یہ کہ نام رکھا جائے مجانست منطقیہ بھی ماہیت، باوجہ واقعہ ہونے جنس منطقی کے بھی ما ہوا کے جواب میں، تو خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں موصوف کو رہ گیا کہ ہے اجے کیا گیا ہے میں، اچھا کتنے، اچھا بل مجانست، اور مجانست منطقیہ واجب کرتی ہے تمایز کو کس سے، بے فصول مقومہ، اس لیے کہ وہ جس کے لیے
وہ کہ جنس ہے نا، وہ شے ہے کہ اس کے لیے وہ نہیں متقوم ہوتا مگر کس کے ساتھ؟ جو اس کو ممتاز کرے گی ان سے جو جنس میں اس کے ساتھ شریک ہے، پس لازم آ جائے گی کس سے؟ اچھا اب اس پر ایک سوال ہے عقلی، بارد کیا گیا اس پر کہ یہ ترکیب عقلی ہے یہ، اور وجوب کے جو منافی ہے وہ ترکیب خارجی ہے، ترکیب عقلی نہیں ہے، اور سمجھے ہی؟ تو جواب دیا گیا کہ ترکیب عقلی مستلزم ہے کس کو؟ اس لیے کہ شے بسیط جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ممکن انتزاع کرنا جنس کا اور فصل کا، اس مگے گل جان اس بات کو کہ بعض موشیوں نے اشارے کے کلام کی شرح کی ہے وجہ آخر کے ساتھ، انہوں نے ارادہ کیا ہے بقول ہی ایل مجانست للاشیاء، معنی استنباط کرتے ہوئے بظاہر قولی ہی لینا معنی قولنا ما ہوا من ای جنس ہوا، اس لیے کہ یہ معنی لغوی ہے من ای جنس ہوا، نہ کہ اور نہیں مخفی کہ اس کا جو ہے نا وہ بے او بمعنی لغوی استناسن، یہ مدفوع ہے اس کے ساتھ جو ہم نے ذکر کر دی ہے، یعنی قصد کرنا کس کا؟ بیان مناسبت کا، دونوں معنوں کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اور بھی وارد ہے اس پر کہ مجانست لغویہ نہیں واجب کرتی کس کو، اور جواب دیا گیا فصول کے عمل کرنے کے ساتھ اس پر جو عام شامل کوئی بھی ممیز ہو، برابر ہے کہ فصل ہو یا، تو تشخص کے اعتبار سے تو نوع کے افراد ممتاز ہوتے ہیں، تو جواب دیا گیا کہ لزوم ترکیب موقوف ہے تشخص کے ہونے پر امر وجودی جو داخل ہو کسی حویت میں، اور اس کا ثابت کرنا مشکل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھی جنس کا معنی لغوی کریں یا منطقی کریں، دونوں اعتبار سے اللہ تعالی حویت سے پاک ہے، مائیت سے پاک ہے، اور اللہ تعالی نہیں موصوف مائیت کے ساتھ، یعنی مجانست للاشیاء، بے اشیاء کے ساتھ اللہ کی مجانست ہو، اس سے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ معنی ہمارے قول کا، ہمارے قول ما ہوا کا مناسبت بین المعنی لغوی والاصطلاحی، ہمارے قول ما ہوا کا من ای جنس ہوا، تو علماء بیانیون یہ معنی کرتے ہیں ما ہوا کا یہ کس جنس سے ہے، تو اس میں انسان بھی جواب میں آ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مجانست واجب کرتی ہے تمایز کو متجانسات سے فصول مقومہ کے ساتھ، تو پس لازم آ جائے گی ترکیب۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ مائیت کے ساتھ یعنی مجانست بالاشیاء، اس لیے کہ ہمارے قول ما ہوا کا معنی من ای جنس ہوا، اور مجانست واجب کرتی ہے تمایز کو متجانسات سے فصول مقومہ کے ساتھ، بس لازم آئے گی ترکیب۔